السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم ختم نبوت آیات کو دیکھیں گے کہ قرآن پاک کا اسلوب کیا ہے اور قرآن پاک نے ختم نبوت کے عقیدوں کو کس انداز میں بیان کیا ہے، اور قرآن پاک سے جو ہمیں دلائل ملتے ہیں ختم نبوت کے اوپر آیات کی صورت میں، وہ کس انداز میں ملتے ہیں۔ تو یہاں پہ عقیدہ ختم نبوت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، لیکن جس طریقے کو، جس انداز کو ہم نے لینا ہے، وہ قرآن پاک کی بہت سی آیات سے ثابت ہے، اور بہت سی آیات میں اس انداز کو اپنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جس طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 4 پہلا پارہ، اس میں بیان کیا جا رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی 3 نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک نشانی کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ علیہ السلام پر اتاری گئی، یعنی قرآن۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ علیہ السلام سے پہلے اتاری گئی تھی، یعنی قرآن سے پہلے تینوں آسمانی کتابیں اور صحیفے۔ اور تیسری نشانی ایمان والوں کی بیان کی ان 2 وحیوں کے بعد، تیسری نشانی یہ ہے کہ یہ ان 2 وحیوں کے بعد آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ تیسری وحی کا ذکر نہیں فرمایا، آپ علیہ السلام کے اوپر جو وحی آئی اس کا ذکر فرمایا، آپ علیہ السلام سے پہلے جو وحی آئی اس کا ذکر فرمایا، لیکن تیسری وحی کا ذکر نہیں فرمایا۔ پورے قرآن میں تیسری وحی کا ذکر ہمیں نہیں ملتا۔ تو ہم یہاں پہ اس کو کوٹ کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے دلیل کے طور پہ کہ اگر آپ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری ہوتی، کسی نے نبی بننا ہوتا، کسی کو نبوت ملنی ہوتی، نبوت کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا، کسی نئے نبی نے آنا ہوتا، ان تمام کنڈیشنز میں، ان تمام صورتوں میں تیسری وحی کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ ایمان والے وہ ہوں گے جو اس وحی پر ایمان لائیں گے جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی۔ لیکن تیسری وحی کا ذکر نہیں ہے، آپ علیہ السلام کے بعد کسی وحی، آپ علیہ السلام کے بعد وحی نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ بات اور یہ چیز اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ وہ ایک اشکال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے وحی نبوت کا ذکر نہیں، لیکن ہو سکتا ہے نبی آ جائے، نبی کے لیے وحی نبوت کیا ضروری ہے؟ تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ نبی اور وحی یہ لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ نبی دنیا میں کسی سے پڑھتا نہیں ہے، کسی سے علوم شریعت سیکھتا نہیں ہے، بلکہ علوم شریعت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کو سکھاتے ہیں، وہ دنیا میں کسی سے نہیں سیکھتا۔ یہ اس کی شان کے خلاف ہے، نبوت کی شان کے خلاف ہے، نبوت کے مقام اور عظمت کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کو گائیڈ کرتے ہیں، نبی کو علوم شریعت سکھاتے ہیں، نبی کو اللہ تعالیٰ ڈائریکشن دیتے ہیں ڈائریکٹ، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو سورس استعمال کرتے ہیں وہ وحی کا سورس ہے۔ تو اگر آپ علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا، کسی کو نبوت ملنی ہوتی، کسی نبی کی پیدائش ہوتی، یا اگر نبوت جاری ہوتی، تو ان تمام صورتوں میں تیسری وحی کا ذکر بھی ہوتا۔ لیکن تیسری وحی کا ذکر نہ ہونا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری نہیں، کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ ایسے ہی ہم اب اگلی آیت مبارکہ دیکھیں جو کہ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 59 میں ایکسپلین کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ کو، اور اس میں بھی وہی سیکوینس اور پیٹرن اور وہی انداز اپنایا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں،
قل یا اہل الکتاب هل تنکمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ تو یہاں پر بھی اہم پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو کہہ دیجیے، اہل کتاب ہیں انہیں کہہ دیجیے کہ تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کلام پر، اور یعنی کہ اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور اس پر ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو ہم سے پہلے نازل کی گئی تھی، یعنی جو ہم پر اتارا گیا کلام ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور جو ہم سے پہلے اتارا گیا تھا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو یہاں پہ بات واضح ہوگی کہ دو وحیوں کا ذکر ہے، ایک وہ وحی جو آپ علیہ السلام پر اتاری گئی، وہ کلام جو آپ علیہ السلام پر اتارا گیا، اور دوسری وہ وحی اور وہ کلام جو آپ علیہ السلام سے پہلے اتارا گیا، تیسری وحی کا ذکر نہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی یا نبوت جاری ہوتی، یا کسی کو نبوت ملنی ہوتی، یا کسی نبی نے پیدا ہونا ہوتا، تو اس آیت مبارکہ میں تیسری وحی کا ذکر بھی ہوتا کہ ایمان کی تیسری نشانی بھی بیان کی جاتی۔ یہاں پہ نافرمانوں کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے، اور اہل کتاب کو نافرمان اس لیے کہا گیا کہ وہ آپ علیہ السلام پہ آنے والی وحی کو نہیں مانتی، یعنی کہ اگلی آنے والی وحی کو نہیں مانتے۔ اگر اگلی آنے والی وحی کو نہ ماننا نافرمانی ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کے بعد بھی اگر کسی وحی نے آنا ہوتا، کسی وحی کا عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا، وحی نبوت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا، تو پھر یہاں پہ لازمی نشانی بیان کی جاتی کہ ایمان والے وہ ہوں گے جو آپ کے بعد آنے والی وحی کو بھی مانیں گے۔ اصل اہل ایمان اور اہل کتاب وہی ہوں گے جو اگلی آنے والی وحی کو بھی مانیں گے، لیکن اگلی وحی کا ذکر نہ ہونا، آپ علیہ السلام کے بعد وحی نبوت کا ذکر نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ جو آپ علیہ السلام پر وحی آئی اس کو ماننا، اور آپ سے پہلے جو وحی آئی اس کو ماننا، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، اور وہی مسلمان ہے، اور وہی اللہ کا نیک بندہ اور اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے۔ جو پہلوں کو نہیں، پہلی وحیوں کو نہیں مانتا وہ بھی نافرمان میں ہے، جو پہلی وحیوں کو مانتا ہے اور آپ علیہ السلام پہ جو وحی آئی اس کو نہیں مانتا وہ بھی نافرمان ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سورہ شورى کی آیت نمبر 3 میں بھی اسی انداز کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اور ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ جو عزیز و حکیم ہے تم پر اور تم سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں ان پر اسی طرح وحی کرتا تھا۔ اب یہاں پہ بھی دو ہی وحیوں کا ذکر ہے، اور دو ہی جگہ پر وحی کا بیان فرمایا کہ ایک تو تم پر یعنی کہ آپ علیہ السلام پر، اور ایک آپ سے پہلے جو پیغمبر ہوئے ہیں۔ تو دو وحیاں، اگر آپ علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا یا کسی کو نبوت ملنی ہوتی، تو قرآن پاک میں کہیں ایک جگہ تو واضح طور پر بیان کیا جاتا، ایک جگہ تو اس چیز کو ڈسکس کیا جاتا کہ اتنا اہم بات اور اتنا اہم معاملہ اور اتنا اہم عقیدہ کہ بعد میں آنے والوں کے لیے رہنمائی ان کو چاہیے تھی، ان کو گائیڈ لائن چاہیے تھی، کو عقیدہ چاہیے تھا، تو قرآن پاک میں تو لازمی اس کو بیان کیا جاتا ہے اتنے اہم عقیدے کو، جہاں پر آپ علیہ السلام کی نبوت کو، آپ علیہ السلام کی رسالت کو، آپ علیہ السلام پہ آنے والے کلام کو، آپ علیہ السلام پہ آنے والی وحی کو ذکر کیا جا رہا ہے، آپ سے پہلے انبیاء کو، آپ سے پہلے رسولوں کو، آپ سے پہلے پیغمبروں کو، اور ان پہ آنے والے کلام اور وحی کو ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے صحیفوں اور کتاب کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر اگر آپ کے بعد بھی نبوت جاری ہوتی، یا کسی نئے نبی نے آنا ہوتا، کسی کو نبوت ملنی ہوتی، وحی نبوت کا نزول ہوتا، وحی نبوت نے آنا ہوتا، تو پھر تیسری وحی کا ذکر لازمی ہوتا۔ لیکن ہم نے جتنی آیات آپ کے سامنے بیان کی اور اس کے علاوہ قرآن پاک، پورے قرآن پاک کو دیکھ لیں، دو وحیوں کا ذکر ملے گا، جہاں پہ بھی ملے گا تیسری کسی وحی کا ذکر نہیں، تو یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد نبوت جاری نہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔
ایسے ہی قرآن پاک نے ایک اور انداز میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھایا ہے، بہت آسان انداز ہے اور واضح انداز ہے۔ جیسے سورہ احزاب 22واں پارہ اور آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء عليما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو بیان کیا جا رہا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہ عقیدہ ختم نبوت واضح طور پہ یہاں پہ بیان کیا گیا، کھل کے بیان کیا گیا۔ اس آیت کو آیت ختم نبوت بھی کہا جاتا ہے۔ تو وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، تو یہ کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ ختم نبوت واضح طور پہ کھل کے بیان کر دیا گیا یہاں پہ۔ اور کچھ لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو کہا جا رہا ہے کہ آپ علیہ السلام تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو آپ کے تو بیٹے تھے تین، مختلف روایات ہیں، تین کی بھی روایت ملتی ہے، تو آپ کے تو بیٹے تھے، تو حدیث کہہ رہی ہے بیٹے ہیں، اور روایات میں آتا ہے بیٹے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹے نہیں، تو کس کی بات مانیں؟ مطلب وہ اس طرح اشکال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں عام سادہ مسلمان کو۔ اب جس کو تفصیلات کا نہیں پتہ، وضاحت کا نہیں پتہ، سمجھا نہیں ہے، تو وہ تو اس کے ذہن میں تو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو یہاں پہ وضاحت ہو جانی چاہیے، بات سمجھا دینی چاہیے، خود بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اب مرد کی تعریف میں، ڈیفینیشن میں، ڈومین میں، سرکل میں، دائرے میں کون آتا ہے؟ وہ جو بالغ ہو جاتا ہے۔ جو بالغ نہیں ہے اسے مرد نہیں کہا جاتا۔ 4 سال کا، 6 سال کا، 8 سال کا بچہ، اسے مرد نہیں کہا جاتا۔ مرد وہی ہے جو بالغ ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام کی جو نرینہ اولاد تھی، یعنی کہ جو آپ کے بیٹے تھے، اگر 3 والی روایت کو مان لیں تو 3 والی روایت میں جو آپ کے بیٹے ہیں وہ تو مرد بننے سے پہلے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے، بلوغت تک پہنچنے سے پہلے، مرد کی ڈیفینیشن میں آنے سے پہلے، یعنی کہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو ان کے لیے تو رجال کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو رجال کا لفظ استعمال کیا گیا، تو ان کے لیے طفل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے، اعتراض کرنے والوں کے اعتراض سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اعتراض جو ہوتا ہے اسلام پہ، جو اعتراض ہیں، جتنے بھی فتنے اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض بے بنیاد ہوتا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، دجل ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے بس۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو کھل کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا عقیدہ ختم نبوت کو، تو یہ بھی اسلوب ہے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کرنے کا جو قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ ایسے ہی اگر ہم دیکھیں 5ویں آیت مبارکہ، اور اس میں بھی ایک نئے انداز میں، ایک نیا اسلوب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تو یہاں پہ بیان کیا ترجمہ مفہوم، انہیں کہہ دیجئے کہ میں تم سب لوگوں کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں اللہ کا۔ اب یہاں پہ جو بیان کی گئی بات، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اب جمیعا میں سب آ گئے، تمام انسانوں کی طرف، بلکہ آپ علیہ السلام کی نبوت تو تمام انسانوں کے لیے بھی ہے، تمام جنات کے بھی نبی ہیں، تمام مخلوقات کے بھی نبی ہیں، جتنے بھی مخلوقات انسان اور جنات کے علاوہ ہیں، تو آپ علیہ السلام کی نبوت تو ان کے لیے بھی ہے۔ ایسے الفاظ اور ایسی نبوت پہلے کسی نبی نے استعمال بھی نہیں کی ہے، اور کسی نبی کی بھی نہیں تھی۔ جو الفاظ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اور جو نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی، تو جب یہ فرما دیا کہ سب کی طرف نبی ہیں، تو اب سب کی طرف میں قیامت تک آنے والے تمام انسان ہیں، قیامت تک آنے والے تمام جنات ہیں، قیامت تک آنے والی تمام مخلوقات ہیں۔
تو جب قیامت تک آنے والے ہر ہر انسان، ہر ہر قوم، قبیلے، رنگ، نسل، ملک، علاقے والوں کے لیے آپ علیہ السلام کی نبوت ہے اور آپ بھیجے گئے ہیں، تو پھر کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، کسی نئی شریعت کی ضرورت نہیں، کسی نئی کتاب کی ضرورت نہیں، کسی نئے دین کی ضرورت نہیں، کسی نئے طریقے کی ضرورت نہیں، کسی نئی وحی کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی وحی قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہے۔ آپ کی کتاب قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، آپ کی شریعت قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، آپ کا دین قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہے، آپ کا طریقہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہے، آپ کی سیرت قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہے، آپ کی پیروی قیامت تک کے آنے والوں کو کرنی ہے، اور آپ پر ایمان قیامت تک آنے والوں کو لانا ہے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ آپ بھیجے گئے ہیں سب کی طرف۔ تو سب ایمان لائیں گے، قیامت تک آنے والا ہر جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو ایمان لانا ضروری ہے آپ علیہ السلام پر۔ تو یہ ایک نیا انداز اور ایک نیا طریقہ اور نیا اسلوب ہے جس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی ختم نبوت کی؟ واضح اور کھلی دلیل ہے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر۔